بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنا کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا، اس لیے ایک انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری عورت کی بات مان لی تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھاؤ کے درخت سے 3 سیڑھیوں والا ایک ممبر تیار کروا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنا کے بجائے ممبر کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ تنا غم فراق سے رونے لگا۔ صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے وقت ایک درخت یا کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ ایک انصاری نے پیشکش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر نہ بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے تمہاری مرضی۔ انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا بچے کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کو آغوش میں لیا تو وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جسے بہلا کر چپ کرایا جا رہا ہو۔ تنے کا رونا فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر اللہ سے محرومی کی بنا پر تھا، جسے وہ پہلے قریب سے سنا کرتا تھا۔ قرآن شریف کی ہر سورہ مبارکہ حکمت اور نجات سے لبریز ہے۔ یہاں آج ہم سورہ انفال کے روحانی فوائد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ الانفال کا معنی قدرتی ذخائر یا قدرتی مال کا طور پر بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہ سورہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، جس کی وجہ سے اسے سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے سورۃ الانفال کا مطلب مال غنیمت کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ سورۃ الانفال کے پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اسے عزت کے ساتھ دشمنوں پر ہیبت حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ الانفال بے گناہ قید میں کیے گئے قیدی کی رہائی کا ذریعہ۔ سورۃ الانفال لکھ کر موم جامہ میں ڈال کر اگر بازو پر باندھ کر ظالم حاکم کے سامنے یا عدالت میں جائے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ کسی شخص کو پتھری ہو تو سورۃ الانفال پڑھ کر دم کرے اور عرق گلاب و زعفران سے لکھ کر آپ نساء میں گھول کر پلائیں تو پتھری خارج ہو جائے گی۔ امتحان میں کامیابی کے لیے سورۃ الانفال روزانہ پڑھی جائے اور عرق گلاب و زعفران سے لکھ کر پانی میں گھول کر پی جائے تو امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ کھیتوں کو نقصان سے بچانے کے لیے سورۃ الانفال عرق و زعفران سے لکھ کر پانی میں گھول کر وہ پانی کھیتوں میں چھڑکاؤ کیا جائے تو فصل کا نقصان نہ ہوگا۔ زانی کو زنا سے روکنے کے لیے سورۃ الانفال 41 دفعہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کسی طریقہ سے اسے کھلائی جائے یا پلائی جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو ایسی جگہ پر پانی چھڑک دیا جائے جہاں سے وہ عموماً گزرتا ہو۔ اس برے کام سے اس کا دل بھر جائے گا اور نیک ہو جائے گا۔ رزق کی تنگی کے شکار افراد اس کی تلاوت کریں اور لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو رزق کی تنگی سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔